حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیار کا انداز یہ تھا، جو ہی حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کو دیکھتے تھے، اپنے نواسوں کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کو سونگھتے تھے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کوئی کسی بچے کو سونگھتا ہے؟ بات آ جائے محبت کی تو ایک دادا پوتے کو چوم لیتا ہے، بات آ جائے محبت کی تو ماں اپنے بچے کو چوم لیتی ہے، بات آ جائے محبت کی تو نانا نواسے یا نواسی کو چوم لیتا ہے، لیکن کوئی سونگھتا نہیں۔ لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حضرت امام حسن و حسین آتے تو حضور علیہ السلام تو انہیں چومتے تھے ہی، لیکن سونگھتے بھی تھے۔ یا رسول اللہ اگر سونگنا ہو تو کسی گلاب کو سونگ لیتے، یا رسول اللہ بات اگر سونگنے کی ہے تو کسی خوشبودار پھول کو سونگ لیتے، کسی عطر کو سونگ لیتے، اس سے خوشبو آتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے حسن، آپ اپنے نواسے حسین کو کیوں سونگتے ہیں؟ تو پھر جواب کیا ملے گا؟ جواب یہ ملے گا، تم گلاب کی بات کرتے ہو، گلاب وہ ہے جو میرے پسینے سے بنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سرخ گلاب میرے پسینے سے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ دنیا میں حضور کے پسینے کی خوشبو لے تو وہ سرخ گلاب سونگے۔ میرے نبی نے فرمایا سرخ گلاب کو اللہ نے میرے پسینے سے بنایا ہے۔ اب میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تم گلاب کی بات کرتے ہو، گلاب تو اللہ نے میرے پسینے سے بنایا ہے، میرے پسینے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اب یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو کیوں سونگتے ہیں؟ اپنے نواسے کو کیوں سونگتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جواب کیا ہوگا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سونگتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی پھول سے وہ خوشبو نہیں آتی تھی جو خوشبو حضرت حسنین کریمین کے جسمان اقدس سے آتی تھی۔ دنیا کے کسی پھول میں وہ خوشبو نہیں ہے جو خوشبو حضرت امام حسین کے جسم سے آتی تھی، جو خوشبو حضرت امام حسن کے جسم سے آتی تھی۔ اب جسم سے خوشبو آنا یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ ذہن میں بات بیٹھنے والی نہیں ہے کہ آخر جسم سے کیسے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، ہمارے بھی جسم ہیں، لیکن جب ہم اپنے جسم کو سونگیں گے تو ہمارے جسم سے خوشبو نہیں بلکہ بدبو آتی ہے۔ جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو انسان کو اپنے ہی جسم سے بدبو آتی ہے، لیکن قربان جائیے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کو اللہ نے کیا شان عطا فرمایا، حضرت امام حسن کو اللہ نے کیا شان عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کریم ان دونوں کو سونگتے تھے کیونکہ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اب خوشبو کیوں آتی تھی تو ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ حضور اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو وہ گلی بھی مہکتی تھی، حضور کو جب پسینہ آتا تھا تو وہ پسینہ بھی مہکتا تھا۔ اللہ اکبر فرمایا گیا، صحابہ کرام کی حالت یہ تھی اگر حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو کسی سے پتہ نہ پوچھتے تھے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر چلے جاتے تھے، حضور کو پا لیتے تھے۔ تو پھر جب حضور کے جسم سے خوشبو آتی تھی، حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی تو وہ حسنین کریمین حضور کے گود میں ہمیشہ کھیلا کرتے تھے، اس لیے ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ کیونکہ نواسے نانا کے کبھی کندھے پر چڑھ جاتے، کبھی نانا کے اوپر چڑھ جاتے، کبھی نانا کی داڑھیوں میں انگلیاں ڈالتے، اس قدر نانا اور نواسے میں محبت تھی، تو پھر ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اور خوشبو کیوں نہ آئے؟ ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، ایک دن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص کے قریب گئے۔ اس شخص کے قریب جانے کے بعد حضور نے اپنا منہ اس شخص کے منہ کے قریب کیا اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کری۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اس صحابی کے قریب پہنچے، حضور علیہ السلام نے اپنا دہن مبارک
اپنا منہ اس صحابی کے منہ کے قریب کیا. حضور علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی. اب بات یہ ہے کہ انسان جب اپنا منہ دوسرے کے منہ کے قریب کر کے بولے گا تو اس کے منہ کی ہوا اس کے منہ تک پہنچے گی. فرمایا گیا میرے نبی نے جب یہ عمل کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ کی ہوا اس صحابی کے منہ تک پہنچی ہے. اب وہ صحابی فرماتے ہیں, فرمایا گیا جب تک وہ صحابی اس دنیا میں باقی رہے, اس دنیا میں جب تک حیات سے رہے, اس وقت تک اس کے منہ سے خوشبو آتی رہتی تھی. اللہ اکبر. کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کے منہ کے قریب میرے نبی منہ کر کے صرف ایک آیت پڑھ دے تو ساری زندگی اس کے منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے, تو پھر وہ حسین جس نے اپنے نانا کی زبان چوسی ہو اس کے جسم سے خوشبو کیسے نہیں آتی؟